2011 سے آنورڈ جو معاملہ شروع ہوتا ہے, جو پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے, آبیاری کی جاتی, کہنے کو بہت برا لگتا ہے, 15 سال سے موجود تھا وہ پروجیکٹ. پرنٹ میڈیا سے آپ الیکٹرانک تک کا سفر کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ بنیادیں آئی میڈیا کی آگے. الیکٹرانک میڈیا کا جو میرا بھی آغاز تھا, ایڈیٹوریل موجود تھا, ابھی ایڈیٹوریل کی سٹرینتھ کا بھی ذکر ہو رہا تھا. ایڈیٹوریل موجود تھا, آپ کیا بولیں گے, کہاں تک بولیں گے, کون بولے گا, کیوں بولے گا, یہ سب ایڈیٹوریل ڈیسائیڈ کرتا تھا. نیوز ڈیسک کے پیچھے ایڈیٹوریلز موجود تھے. کتنی دیر کی خبر ہوگی, کب خاموش ہو جانا ہے, یہ ضروری تھا. سچ کیجویلٹی بنتا گیا جب یہاں بیانیوں کی جنگ شروع کر دی گئی. جب ہم 2011, 12, 13 آگے جاتے ہیں, اس کے بعد جو میڈیا کے ساتھ کیا گیا, ایک تو 2010 پہ پیرالل کمرشلزم آیا, ریٹنگ آئی, اس پر بھی کسی حد تک کنٹرول موجود تھا. لیکن ایک تجربہ ایسا ہوا جو جوڈیشل موومنٹ کا تھا ہمارے ملک میں, جہاں اندازہ ہو گیا کہ کمیونیکیشن کتنی بڑی طاقت ہے, لفظ کیا اہمیت رکھتے ہیں. مگر ہمارے ذہن 47 سے لے کر 2007 تک تعمیری تھے ہی نہیں, تخریبی تھے. تقسیم کرنا جانتے ہیں, پولرائز کرنا جانتے ہیں, ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا جانتے ہیں. کبھی یہاں ڈیوائیڈ ڈالو, کبھی وہاں ڈالو, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی سیاست کے نام پر. تو معاشرے کو تقسیم کرنے کا عمل ہی آگے بڑھتا رہا ہے. 12, 13 میں حکومت بنتی ہے, 14 میں کتنا بڑا دھرنا سٹیج کیا جاتا ہے ریڈ زون کے اندر 126 دن کے لیے. کون دیتا ہے فنڈ, کون دیتا ہے ایسے ریسورسز؟ کیا بلوچستان سے, کیا خیبر پختونخوا سے کوئی آج جا کر بیٹھ کر ایسا دھرنا دے سکتا ہے؟ کیا اس وقت بھی دے سکتا تھا؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ایسے سوال آتے؟ اگر جینوئن لوگ موجود تھے تو 13 میں ووٹ کرتے, سیٹس ملتی, جو ملی اس کی بنیاد پر آپ پارلیمنٹ میں جائیں, رول پلے کریں. اپوزیشن کا رول حکومت سے 2 گنا بڑا ہوتا ہے. اپوزیشن کو مارجن ہوتا ہے, میڈیا کرٹیسائز نہیں کرتی, حکومت پر صرف کرٹیسزم ہوتا ہے. اینی ویز فارورڈ کریں اس کو. پھر 2014 میں جو ہوا, کسی نے سوال نہیں کیا کہ غلط کیا جا رہا ہے. میڈیا کا یہاں سے گلا پکڑا گیا, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, یہ کام شروع کیا گیا. میڈیا کے اندر ایسے چینلز انجیکٹ کیے گئے. کون انجیکٹ کر رہا تھا ایسے چینلز جن کے پاس نہ میڈیا کا گراؤنڈ تھا, نہ صحافت کا پتہ تھا. صحافت تبدیل ہو گئی ایڈیٹوریل سے مالک کی صحافت کی طرف. کہاں ہم ایڈیٹوریل کو پوچھیں گے بھائی ایڈیٹوریل میں فلاں صاحب ہیں, ایک ٹیم بیٹھی ہے, فیصلہ کرے گی, خبر جانی یا نہیں, کیا ایڈیٹوریل ہوگا, کس طرح سے شو ہوگا. فیصلہ ہونے لگا مالک کی کال پہ. مالک کو کال جائے گی, اینکر کو بٹھا دو, اینکر کو اٹھا دو, فلاں شو ہوگا, فلاں 10 بجے پہ, فلاں 8 بجے پہ. یہ کام انہوں نے کرنا شروع کیا جنہوں نے پہلے تقسیم کیا مذہب کی بنیاد پر, پھر سیاستدان میک ری شیپ کرنا شروع کیا, اخیر آ کر صحافت مرر آف دا سوسائٹی ذمہ دار ہے, بنائے گی اور ترتیب دے گی. آپ نے اس قابل چھوڑا کہ ترتیب دے سکیں. آپ نے مرضی کے چینل کھڑے کیے, مرضی کے اینکرز ڈالے. براڈ کاسٹ میڈیا صرف 5 سے 8, 2002 سے 12, 13 تک وہاں آ گیا کہ آپ نے اس کی بنیادیں ہلانی شروع کر دی. آج اب کہتے ہیں میڈیا اکاؤنٹیبل ہو, بالکل ہونا چاہیے, سب سے پہلے ہونا چاہیے. اٹھائیں اور پوچھنا شروع کریں کتنے لوگ ڈگریوں کے ساتھ پہنچے, کتنے ٹریننگ کے ساتھ پہنچے, کس طرح کسی کے ہاتھ میں مائک دے دیا گیا. کوئی مائک لے کے سڑک پر بنا کسی سے پوچھے کسی کے منہ میں ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا ہے. جو ٹریننگ لے کر آئے گا وہ ایسا نہیں کرے گا. جو ریٹنگ اور کلک بیٹ کے لیے گھر سے نکلے گا, جس نے جذبات بھڑکانے, جس نے تقسیم کرنا ہے, جس نے نفرت ڈالنی, وہ یہ سب کرے گا. اور یہی ہوا. اور پھر ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. یہاں آ کے تو بس میری ہمت جواب دے جاتی ہے کہ اس کو میں کیا کہوں کیا نہ کہوں. اب ہے اکانومی, معیشت. جو کام حکومت ریاست کا تھا, اچھی جاب اپرچونٹیز دینا, ٹریننگ کروانا, وسائل مہیا کرنا, تخلیقی ذہن نکلیں, جو تھنک فیسٹ والے کر رہے ہیں, لوگ بات کریں, ڈائیلاگ ہو. ہم سب انسان ہیں, پاکستانی ہیں, اس معاشرے کے شہری ہیں. ہم نے نعرہ نہیں مارنا کہ تم میرے ساتھ نہیں ہو تو گردن اتار دو دوسرے کی. اور سب سے بڑی بات, کسی صحافی کا یہ کام نہیں. ایک بات میں مس کر گئی. ہمارے میڈیا ٹائکونز کسی وقت میں جب 1, 2, 4 چینلز تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس حکومت کو تھوڑا بہت راضی کر لو. وہ آگے بڑھے تو اس کے بعد ہمارے میڈیا چینلز نے سیاسی جماعتوں کی اونرشپ لینی شروع کر دی. وہاں سے آگے بڑھے تو میڈیا کے اندر بیٹھے اینکرز نے کہا حکومتیں تو ہم بناتے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ کہا کہ بڑی دوستی ہے, یہ سیلفیاں ڈال, وہ یہ سوچ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. صحافی کا کام ہے؟ بالکل کام نہیں ہے. صرف فیکٹس کوٹ کرنا کام ہے. سوچنا اور فیصلہ کرنا نمائندوں کا کام ہے, عوام کا کام ہے. وہ تو تب کریں گے جب آپ نے ان کو یہ سب سکھایا ہوگا. جس معاشرے کو سکھایا ہی نہیں. اور ابھی جتنی میں نے گفتگو کی, آپ یہاں آ کر اس کو کنکلوڈ کر لیں کہ آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے, اویئرنیس لیول کیا ہے. جہاں آدھی سے زیادہ قوم کے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں نوکریوں کے لیے, صرف اگر آپ کا خیال ہے کہ یوٹیوب کے اوپر گالی دے کر, الزام لگا کر آپ معاشرہ کہیں لے کے جا رہے ہیں,
तो माजरत के साथ माशरा इससे ज्यादा पोलराइज्ड होगा। आज आप किसी दूसरे को जरूर गैर महफूज कर देंगे गाली देकर, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा लेंगे, भूलिएगा मत, जो लोग सुनामी लाने निकले थे सुनामी ने उनके घरों का रुख किया है, वो वक्त पलटेगा। आप एक गाली देंगे 4 वापस आएंगी, एक इल्जाम लगाएंगे 4 आएगी। ये मीडिया की समझने की जरूरत है, मीडिया के रियलाइज करने की जरूरत है। मगर मीडिया पोस्ट ट्रूथ एरा में आ गया है और यहां अब ट्रूथ की जरूरत नहीं रह गई किसी को, क्योंकि सबको पसंद है वो बात जो वो सुनना चाहता है। हर सहाफी कहता है कि मेरी ऑडियंस बहुत बड़ी है, मुझे लाखों व्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि आप अपने पीछे वैसे लोग तैयार कर रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वही चीज आपकी तरफ वापस आती है। मीडिया खत्म हो चुका, मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल वर्ल्ड जो आप देखना चाहते हैं, आप बंद हो जाते हैं गुंबद के अंदर, आपकी आवाज आप तक वापस आती है। आप ना तामीर की तरफ सोच सकते हैं, ना तख्लीक की तरफ सोच सकते हैं, ना माशरे को डिलीवर करने की तरफ सोच सकते हैं। आप तकसीम तकसीम तकसीम, मैं, मेरा लीडर, मेरी जमात सबसे बेहतरीन। ये है सोसाइटी का असल चेहरा, और इसके अंदर जो मीडिया है वो इसी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो हमने गुज़िश्ता 77 साल में बड़ी मेहनत से तरतीब दी है। 2011 से ऑनवर्ड जो मामला शुरू होता है, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, आबियारी की जाती, कहने को बहुत बुरा लगता है। 15 साल से मौजूद था वो प्रोजेक्ट। प्रिंट मीडिया से आप इलेक्ट्रॉनिक तक का सफर करते हैं, कुछ ना कुछ बुनियादें आई मीडिया की आगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मेरा भी आगाज था, एडिटोरियल मौजूद था, अभी एडिटोरियल की स्ट्रेंथ का भी जिक्र हो रहा था। एडिटोरियल मौजूद था, आप क्या बोलेंगे, कहां तक बोलेंगे, कौन बोलेगा, क्यों बोलेगा, ये सब एडिटोरियल डिसाइड करता था। न्यूज डेस्क के पीछे एडिटोरियल्स मौजूद थे। कितनी देर की खबर होगी, कब खामोश हो जाना है, ये जरूरी था। सच कैजुअलिटी बनता गया जब यहां बयानियों की जंग शुरू कर दी गई। जब हम 2011, 12, 13 आगे जाते हैं, उसके बाद जो मीडिया के साथ किया गया, एक तो 2010 पे पैरेलल कमर्शियलिज्म आया, रेटिंग आई, उस पर भी किसी हद तक कंट्रोल मौजूद था। लेकिन एक तजर्बा ऐसा हुआ जो जुडिशियल मूवमेंट का था हमारे मुल्क में, जहां अंदाजा हो गया कि कम्युनिकेशन कितनी बड़ी ताकत है, लफ्ज क्या अहमियत रखते हैं। मगर हमारे जहन 47 से लेकर 2007 तक तामीरी थे ही नहीं, तखरीबी थे। तकसीम करना जानते हैं, पोलराइज करना जानते हैं, डिवाइड एंड रूल करना जानते हैं। कभी यहां डिवाइड डालो, कभी वहां डालो, कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर। तो माशरे को तकसीम करने का अमल ही आगे बढ़ता रहा है। 12, 13 में हुकूमत बनती है। 14 में कितना बड़ा धरना स्टेज किया जाता है रेड जोन के अंदर 126 दिन के लिए। कौन देता है फंड, कौन देता है ऐसे रिसोर्सेज? क्या बलोचिस्तान से, क्या खैबर पख्तूनख्वा से कोई आज जाकर बैठकर ऐसा धरना दे सकता है? क्या उस वक्त भी दे सकता था? क्यों नहीं आप लोगों के जहन में ऐसे सवाल आते? अगर जेन्युइन लोग मौजूद थे तो 13 में वोट करते, सीट्स मिलती, जो मिली उसकी बुनियाद पर आप पार्लियामेंट में जाएं, रोल प्ले करें। ऑपोजिशन का रोल हुकूमत से 2 गुना बड़ा होता है। ऑपोजिशन को मार्जिन होता है, मीडिया क्रिटिसाइज नहीं करती, हुकूमत पर सिर्फ क्रिटिसिज्म होता है। एनीवेज, फॉरवर्ड करें इसको। फिर 2014 में जो हुआ, किसी ने सवाल नहीं किया कि गलत किया जा रहा है। मीडिया का यहां से गला पकड़ा गया, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये काम शुरू किया गया। मीडिया के अंदर ऐसे चैनल्स इंजेक्ट किए गए। कौन इंजेक्ट कर रहा था ऐसे चैनल्स? जिनके पास ना मीडिया का ग्राउंड था, ना सहाफत का पता था। सहाफत तब्दील हो गई एडिटोरियल से मालिक की सहाफत की तरफ। कहां हम एडिटोरियल को पूछेंगे, भाई एडिटोरियल में फलां साहब है, एक टीम बैठी है, फैसला करेगी खबर जानी या नहीं, क्या एडिटोरियल होगा, किस तरह से शो होगा। फैसला होने लगा मालिक की कॉल पे। मालिक को कॉल जाएगी, एंकर को बिठा दो, एंकर को उठा दो, फलां शो होगा, फलां 10 बजे पे, फलां 8 बजे पे। ये काम उन्होंने करना शुरू किया जिन्होंने पहले तकसीम किया मजहब की बुनियाद पर, फिर सियासतदान में एक रीशेप करना शुरू किया, और आखिर आकर सहाफत, मिरर ऑफ द सोसाइटी, जिम्मेदार है, बनाएगी और तरतीब देगी। आपने इस काबिल छोड़ा कि तरतीब दे सके। आपने मर्जी के चैनल खड़े किए, मर्जी के एंकर्स डाले। ब्रॉडकास्ट मीडिया सिर्फ 5 से 8, 2002 से 12-13 तक वहां आ गया कि आपने उसकी बुनियादें हिलानी शुरू कर दी। आज आप कहते हैं मीडिया अकाउंटेबल हो, बिल्कुल होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। उठाएं और पूछना शुरू करें, कितने लोग डिग्रियों के साथ पहुंचे, कितने ट्रेनिंग के साथ पहुंचे, किस तरह किसी के हाथ में माइक दे दिया गया। कोई माइक लेके सड़क पर बिना किसी से पूछे किसी के मुंह में डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। जो ट्रेनिंग लेकर आएगा वो ऐसा नहीं करेगा। जो रेटिंग और क्लिक बेट के लिए घर से निकलेगा, जिसने जज्बात भड़काने, जिसने तकसीम करना है, जिसने नफरत डालनी, वो ये सब करेगा। और यही हुआ। और फिर डिजिटल मीडिया आ गया। यहां आके तो बस मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है कि इसको मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। अब है इकोनॉमी, मईशत, जो काम हुकूमत रियासत का था,
اچھی جاب اپرچونٹیز دینا, ٹریننگ کروانا, وسائل مہیا کرنا, تخلیقی ذہن نکلیں جو تھنک فیسٹ والے کر رہے ہیں, لوگ بات کریں, ڈائیلاگ ہو. ہم سب انسان ہیں, پاکستانی ہیں, اس معاشرے کے شہری ہیں. ہم نے نعرہ نہیں مارنا کہ تم میرے ساتھ نہیں ہو تو گردن اتار دو دوسرے کی. اور سب سے بڑی بات, کسی صحافی کا یہ کام نہیں, ایک بات میں مس کر گئی, ہمارے میڈیا ٹائکونز کسی وقت میں جب 1 2 4 چینلز تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس حکومت کو تھوڑا بہت راضی کر لو. وہ آگے بڑھے تو اس کے بعد ہمارے میڈیا چینلز نے سیاسی جماعتوں کی اونرشپ لینی شروع کر دی. وہاں سے آگے بڑھے تو میڈیا کے اندر بیٹھے اینکرز نے کہا حکومتیں تو ہم بناتے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ کہا کہ بڑی دوستی ہے, یہ سیلفیاں ڈال, وہ یہ سوچ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. صحافی کا کام ہے؟ بالکل کام نہیں ہے. صرف فیکٹس کوٹ کرنا کام ہے. سوچنا اور فیصلہ کرنا نمائندوں کا کام ہے, عوام کا کام ہے. وہ تو تب کریں گے جب آپ نے ان کو یہ سب سکھایا ہوگا. جس معاشرے کو سکھایا ہی نہیں, اور ابھی جتنی میں نے گفتگو کی آپ یہاں آ کر اس کو کنکلوڈ کر لیں کہ آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے, اویئرنیس لیول کیا ہے. جہاں آدھی سے زیادہ قوم کے پاس فیکٹریاں نہیں ہیں نوکریوں کے لیے, صرف اگر آپ کا خیال ہے کہ یوٹیوب کے اوپر گالی دے کر, الزام لگا کر آپ معاشرہ کہیں لے کے جا رہے ہیں, تو معذرت کے ساتھ معاشرہ اس سے زیادہ پولرائزڈ ہوگا. آج آپ کسی دوسرے کو ضرور غیر محفوظ کر دیں گے گالی دے کر, اس کی عزت کی دھجیاں اڑا لیں گے. بھولیے گا مت, جو لوگ سونامی لانے نکلے تھے سونامی نے ان کے گھروں کا رخ کیا ہے. وہ وقت پلٹے گا. آپ ایک گالی دیں گے 4 واپس آئیں گی, ایک الزام لگائیں گے 4 آئے گی. یہ میڈیا کی سمجھنے کی ضرورت ہے, میڈیا کے ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. مگر میڈیا پوسٹ ٹروتھ ایرا میں آ گیا ہے, اور یہاں اب ٹروتھ کی ضرورت نہیں رہ گئی کسی کو, کیونکہ سب کو پسند ہے وہ بات جو وہ سننا چاہتا ہے. ہر صحافی کہتا ہے کہ میری آڈینس بہت بڑی ہے, مجھے لاکھوں ویوز مل رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے پیچھے ویسے لوگ تیار کر رہے ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں. ورچوئل ورلڈ کے اندر وہی چیز آپ کی طرف واپس آتی ہے. میڈیا ختم ہو چکا, میں نے آپ کو بتا دیا. ورچوئل ورلڈ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بند ہو جاتے ہیں گنبد کے اندر, آپ کی آواز آپ تک واپس آتی ہے. آپ نہ تعمیر کی طرف سوچ سکتے ہیں, نہ تخلیق کی طرف سوچ سکتے ہیں, نہ معاشرے کو ڈیلیور کرنے کی طرف سوچ سکتے ہیں. آپ تقسیم تقسیم تقسیم, میں, میرا لیڈر, میری جماعت سب سے بہترین. یہ ہے سوسائٹی کا اصل چہرہ, اور اس کے اندر جو میڈیا ہے وہ اسی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو ہم نے گزشتہ 77 سال میں بڑی محنت سے ترتیب دی.